اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز مکرم حاضرین و سامعین، معزز محتشم صاحبان صدزی وقار، خواتین و حضرات، کچھ روز سے ہم اپنے سیشن کو جاری نہ رکھ سکے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر ہم نے 3 تا 7 آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا۔ اس میں ایک اہم مسئلہ جسے دور جدید میں ڈسکس کیا جاتا ہے وہ دراصل باندیوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا کہ انسان اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے مگر اپنے ازواج کے حوالے سے اور اوما ملکت ایمانہم، دہنے ہاتھ جن کے مالک ہو گئے۔ یقیناً اسلام اس حوالے سے بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں اسلام نے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پیش کیا تو وہاں پہ عمومی طور پہ معاشرے میں باندیوں اور غلاموں کا معمول تھا، یعنی ان کا سیل آؤٹ ہونا، خریدا جانا، یہ ایک نارمل بات تھی، اور انسان جو ہے اپنی ضروریات کے لیے اسے خریدتا تھا اور بیچتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب اگر انسان اپنی عقل کی روح سے دیکھے، سوچ کی اور فکر کی روح سے دیکھے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ بھی اس کا چند حل ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جو حل بتایا، جو حل پیش کیا، وہ ایک بڑا غیر معمولی تھا، اور معاشرتی حوالے سے جو نظر رکھنے والے، آبزرو کرنے والے دوست ہیں یا اسکالر ہیں وہ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ پہلے جو ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا تھا، قیدیوں کا سلسلہ ہوتا تھا، یعنی جو جنگ جیتتا تھا وہ جو لوگ پکڑے جاتے تھے وہ غلام اور باندی بن جاتے تھے۔ تو باندی بن جانا اور غلام بن جانے کی صورت میں پھر معاشرے میں سیل کا سلسلہ چلتا تھا، سیل آؤٹ ہوتے تھے انسان۔ اب ایک حل تو یہ تھا کہ یعنی بجائے اس کے کہ غلام اور باندی بنانے کے، دشمنوں کی فوج کے افراد کو بالکل قید کرنے کی بجائے انہیں وہیں پر صاف کر دیا جائے، یعنی وہیں پہ قتل کر دیا جائے۔ ایک حل تو یہ تھا کہ دشمن کی عورت اور دشمن کے مرد دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ حل ایسا حل نہیں ہے جسے انسان ایکسپٹ کر سکے، جسے انسان قبول کر سکے۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ اسلام آتے ہی پیغمبر کریم پیغام دیتے تو ایک جذباتی فیصلہ ہوتا، اور جذباتی فیصلہ ایسا ہوتا کہ جو غلام ہیں، جو باندی ہیں، انہیں جو ہے فی الفور آزاد کر دیا جاتا۔ اب فی الفور جب آزاد کیا جاتا تو یقینی بات ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا، یعنی ورک کرنے والوں کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے چند باصلاحیت لوگ تو مزدوری کر پاتے، لیکن باقی جس زندگی کے عادی تھے اس زندگی کی عادت کی وجہ سے ان سے وہ روزگار کی مشکلات اور کمانے کی مشکلات کا سامنا نہ کر سکتے،
اور جو خواتین تھیں، لازمی بات ہے کہ معاشرے نے غلام اور خواتین کو دونوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، یعنی غلام اور باندیوں دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں تھا معاشرے نے، تو وہ ایک چھوت کی صورت بن جاتی۔ اب تو یہ ہے کہ غلام اور باندی مالک کے ساتھ ہوتے تھے، اس کے گھر میں ہوتے تھے، آتے جاتے تھے، وہ ان کی زندگی کا جزو تھے، لیکن اگر ایسے ہوتا کہ وہ ان کی زندگی کا جزو نہ رہتے تو غلام جو ہے وہ پس جاتا معاشرے میں، اور جو باندی ہے وہ یقینی بات ہے کہ سوائے ناموس کے بیچنے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہتا، یعنی فحاشی اور بدماشی کا ایک ایسا سیلاب آتا اور معاشرے پہ اتنا بڑا بوجھ آتا، اور معیشت پہ بوجھ کیا آتا؟ معاشرے کا امن ختم ہو جاتا، جو کہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ کما نہ سکتے تو وہ چوری چکاری کرتے، ڈکیتی کرتے، کرائے کے قاتل بن جاتے، کرائے کے چور بن جاتے۔ تو اسلام نے دراصل آ کے ایک بڑا خوبصورت حل پیش کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے ترغیب دی۔ ترغیب سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو قرآن مجید نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کر دیں۔ مثال کے طور پہ زہار کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کہا کہ آپ غلام کو آزاد کر دیں۔ کفارے کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کہا کہ آپ ایک غلام کو آزاد کر دیں۔ قتل خطا کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی قرآن نے کہا کہ غلام کو آزاد کر دیں۔ یعنی یہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ غلام آزاد ہوئے، لیکن ایک اور حصہ یہ ہے کہ جسے اسلام نے بڑا پسند کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا، اور قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے کہ آپ ان کے نکاح کر دیجئے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو لوگ باصلاحیت ہیں، جن غلاموں کو آپ باصلاحیت سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ غریب ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دھیرے سے پروردگار انہیں امیر کر دیں گے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ پاک انہیں غنی کر دیں گے۔ یعنی جب آپ دونوں کا نکاح کر دیں گے آپس میں، تو نکاح کی صورت میں غلام پہ ذمہ داریاں آئیں گی جو غلام نہیں رہے گا، اور باندی پر بھی ذمہ داریاں آئیں گی۔ آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں پورے طریقے سے کہ وہ زندگی کی مشکلات کو فیس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ خودداری اور غیرت میں ہوتے ہیں، یعنی کچھ غلام ایسے تھے جو خوددار رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے غلامی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی جب آپ کسی غلام میں، کسی باندی میں خودداری اور غیرت کو محسوس کرتے ہیں تو پھر اس خودداری اور غیرت کی بنیاد پہ آپ اس غلام سے کچھ پیسے لیں، وہ کمائے، محنت کرے، جان کھپائے، اور تمہیں وہ پیسے ادا کرے اور تم انہیں آزاد کر دو۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دراصل خودداری اور غیرت کی بنیاد پر معاشرہ چلے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو شخص جو ہے اگر نہیں چل سکتا معاشرے کی مشکلات کے سامنے تو اسے تنہا چھوڑ دیا جائے، اکیلا چھوڑ دیا جائے اور وہ مشکلات میں پس کے رہ جائے، لیکن قرآن نے کہا کہ جو خودداری اور غیرت سے جینا چاہتے ہیں آپ انہیں فرصت عمل دیں، وہ کمائیں اور کما کے لائیں۔ اور ان علمتم فیہم خیرا، اب یہاں پہ جو خیرا کا لفظ ہے وہ دراصل آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں خودداری ہے، ان میں عزت نفس ہے، ان میں غیرت ہے، اور وہ جوان مردی سے آگے چل سکتے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ چوری چکاری کر کے آپ کو پیسہ لا کے دے دیں، بلکہ ان میں خودداری اور غیرت یہ ہے کہ وہ معاشرے میں سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اسلام کے حوالے سے۔ اس سے اگلا جو سلسلہ تھا، یعنی وہ طبیعتیں جو خود آزاد کر رہی تھیں، یعنی ایسے صحابہ کرام ایسے بھی تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خریدتے آزاد کرتے تھے، حضرت بلال غلام تھے، آپ نے خریدا آزاد کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے حضرت زید غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد کیا۔ یعنی وہ غلام ہونے کے باوجود آپ جب آزاد کیا تو تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ یعنی معاشرے میں سینکڑوں لوگ ایسے تھے کہ جنہیں آزاد کیا گیا، مگر انہوں نے وہ سنگم، وہ تعلق وہ نہیں چھوڑا۔ یعنی کچھ طبیعتیں اچھی تھیں، انصاف پسند تھیں، وہ انسان کی غلامی کو پسند ہی نہیں کرتی تھیں،
تو وہ غلام، ان کا رویہ یہ تھا کہ غلام خریدتے اور آزاد کرتے تھے. اسی طرح اہل بیت کا رویہ تھا، اسی طرح صحابہ کا رویہ تھا. یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنے کا رویہ دھیرے دھیرے امت مسلمہ میں ڈیولپ ہوا. اب ایک جو چیز تھی، اگر مثال کے طور پہ غلام آزاد بھی ہوتے رہتے اور مارکیٹ میں غلام اور باندیاں بکتے بھی رہتے تو پھر بات اور ہو جاتی. یعنی یہ مسئلہ قیامت تک چلتا رہتا کہ لوگ بکتے رہتے اور ادھر آزاد ہوتے رہتے. تو قرآن مجید نے اس کا حل پیش کیا کہ ون وے کر دیا، اس کو ٹو وے نہیں رکھا. یعنی ون وے کیا اس کو. ون وے کیسے کیا کہ یوں غلام آ رہے ہیں، مگر جو سلسلہ ہے، یعنی ون وے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی سیل آؤٹ کرنا منع ہو گیا، باندیوں کو خریدنا منع ہو گیا، بیچنا اور یہ چیزیں بند ہو گئی. قرآن نے کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. سادہ بات ہے کہ آپ اب نہ کسی کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو خرید سکتے ہیں. اب انسان کو جنگ میں جو لوگ آتے ہیں آپ احساناً چھوڑ دیں ان کو، یعنی ان پہ احسان کریں. یقیناً کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان پہ احسان کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں آپ کے یعنی غدار نہیں رہتے، آپ سے مخلص ہو جاتے ہیں. اگرچہ وہ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتے لیکن آپ کی معاشرتی زندگی میں مخلص ہو جاتے ہیں، آپ کی ملت کے ساتھ، آپ کی عوام کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں. ان لوگوں پہ احسان کر دیجئے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر فدیہ لے لیجئے. اب غزوہ بدر کے موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا. فدیہ لیا آپ نے، لیکن فدیہ کا ایک اور طریقہ بھی رکھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ کوئی ہنر جانتے ہیں، تعلیم رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک کے بچوں کو تعلیم دیں. اب یقینی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث نہیں سکھانا تھا. اور پھر یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ مکہ المکرمہ میں سارے لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم، یعنی اس دور کی ٹیکنیکل تعلیم جو ہے، وہ ٹیکنیکل تعلیم تلوار زنی ہو سکتا ہے، تیر اندازی ہو سکتا ہے، نیزہ بازی ہو سکتا ہے، یہ ساری ٹیکنیکل تعلیم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو تعلیم دیں، یہ آپ کا فدیہ ہو جائے گا. وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. جب جنگ ختم ہو تو اب آپ کو کسی کو قید نہیں کر سکتے. گویا اسلام نے پیچھے جو سلسلہ تھا اسے بند کر دیا. اب معاشرے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں یہ حل بتا دیا کہ آپ نے قتل خطا پہ جو ہے غلام آزاد کرنا ہے، آپ نے زہار پہ غلام آزاد کرنا ہے، آپ نے کفارے پہ غلام آزاد کرنا ہے، آپ نے غلام خود آزاد ہونا چاہتا ہے، باندی خود آزاد ہونا چاہتی ہے، خوددار اور غیرت مند ہے، وہ اسے مکاتبت پہ کر کے آپ نے اس سے پیسے وصول کر کے آزاد کر دینا ہے. اور پھر کیا ہے کہ بڑے عزت دار لوگ جن کی طبیعت نفیس تھی، جو کہ محبت کا چلن رکھنا چاہتے تھے، وہ غلام بناتے نہیں تھے، غلام خریدتے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ معاشرہ آزاد رہے. تو معاشرے کو آزادی کی جانب لے کے جانے چاہتے تھے تو وہ لوگ خریدتے اور آگے جو ہے آزاد کرتے تھے. یعنی ادھر سے سیل آؤٹ ہونا، یعنی ان کی خرید و فروخت وہ بند ہو گئی. اب آگے جو معاشرے میں یعنی پائپ لائن میں جتنا تھا میٹیریل، اس کو قرآن نے کہا کہ اس طرح کر کے انہیں کیا جائے، آزاد کیا جائے. اور پھر یہ تھا کہ آزاد کرنے کے باوجود بھی جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے مالک کے حسن سلوک کی وجہ سے ساتھ رہتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا. تو قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت حل پیش کیا. اگر یوں حکم دیتا کہ چھوڑ دو سب کو تو معاشرتی بھونچال آ جاتا، کیونکہ جہاں جہاں وہ غلام اور باندیاں کام کر رہی تھیں، جن ذمہ داریوں کو وہ نبھا رہی تھیں، یکدم معاشرے میں ایک وبال سا آتا اور ہزاروں ذمہ داریاں ان کندھوں پر آ جاتی جو پہلے ذمہ داری کو نبھا رہے تھے. اچھا، ایک تو افراد پہ بوجھ بڑھ جاتا، اس سے ٹینشن اور فرسٹریشن بڑھتی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد ہو گئے وہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے،
ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آرٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، وہ تو بس مالک جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ان میں قوت فیصلہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قوت فیصلہ رکھنے والے لوگوں کے لیے قرآن نے فرمایا کہ انہیں مکاتبت کرو ان سے، جو خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری زنجیریں توڑ کے باہر نکل جائیں۔ قرآن نے کہا ٹھیک ہے، آپ نکل سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں مالک ان کی غلطی کرتے تھے، مالکان کی غلطی کے لیے بھی آزادی کا پروانہ رکھا ان کے لیے۔ اچھا، آزاد ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ساتھ رہتے تھے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ اب آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باندھی تھی۔ اب دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمعون المصری جو آپ کی زوجہ پاک تھی، ان سے ایک اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم، جو 18 ماہ زندہ رہنے کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے یہ بات پسند کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بہنیں آئی تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت شیرین، جو کہ حضرت حسان بن ثابت کی گھر والی بنی، اور حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سٹیٹس دیا زوجہ پاک کا، یعنی زوجہ پاک کا سٹیٹس دیتے ہوئے انہیں باندھے نہیں رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، اس حوالے سے آپ نے کوشش کی خود قدم بڑھا کے آگے آزادی کی جانب رہے اور اس کو پسند کیا۔ اور جس صحابی نے کسی غلام کو آزاد کیا، کسی باندی کو آزاد کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا، اسے جنت کی بشارت دی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یک دم جو ہے، اگر آپ کسی مسئلے کو، معاشرتی مسئلے کو اس طرح حل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ مالک کے لیے ان کی غلاموں کی تربیت کے حوالے سے اور باندیوں کی تربیت کے حوالے سے چند قیودات رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، یعنی انہیں عزت کا سٹیٹس دیا تاکہ ان میں سے جو خوددار لوگ ہیں وہ غلامی سے نکل جائیں، اور انہیں سٹیٹس دیا تاکہ وہ محسوس کریں انسانی حوالے سے کہ وہ انسان ہیں۔ جو کہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ ابھی بھی انڈیا میں ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ نچلے درجے کی ذات کا جو انسان ہے وہ غلام سے بھی بدتر ہے، جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے، جنہیں ملیچ کہا جاتا ہے، جنہیں نیچ کہا جاتا ہے، یعنی ابھی بھی وہ ذلت کی زندگی گزار رہے اور انسانی لیول پہ، انسانی حقوق کے لیول پہ وہ نہیں ہے۔ ابھی تک معاشرہ انہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ طریقہ کار اپنایا کہ جس میں جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ، جس طرح تم رہتے ہو اس طرح رکھو انہیں، یعنی ایک شخص کو بالکل پستی سے اٹھا کے ایک سٹیٹس دیا۔ اب کچھ عرصہ جب اس سٹیٹس پہ گزرا تو ان میں ایک انسانی اوصاف پیدا ہوئے، یعنی جب آپ سوچئے کہ ایک انسان بکتا ہے جانور کی طرح، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کے خیالات کیا ہوں گے، یا ان کے اندر نفرت یا عداوت یا بغاوت کس قدر ہوگی۔ یعنی انسانی درجے پہ لا کے ان جذبات کو ٹھنڈا کیا تاکہ وہ لوگ معاشرے کے لیے مفید فرد ثابت ہو سکیں۔ تو اسلام پہ باندیوں کے حوالے سے یا غلاموں کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام نے دراصل سٹیٹس دیا ہے انہیں، لیکن سٹیٹس دینے کے بعد پیچھے سیل آؤٹ ہونا، فروخت ہونا ختم کر دیا۔ پھر آگے دھیرے دھیرے انہیں انسانی سٹیٹس دینے کے بعد پھر ان کے اندر ایک خودداری اور غیرت آنے کے بعد بھی ایک راستہ رکھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ غلام اور باندی اب ختم ہو چکے ہیں تو قیامت تک قرآن کہتا ہے کہ اب کسی بھی جنگ میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی افراد کو جنگ میں جو جیت بھی جاتا ہے تو ان لوگوں کو وہ قیدی بنا نہیں سکتا۔ اب ایک تیسری چیز جو ہے، یعنی قرآن مجید نے منم بعد کہا، فدان کہا، ایک تیسری چیز ہے جو موجودہ دور میں ہو جاتی ہے، وہ ہے قیدیوں کا تبادلہ۔ یعنی 2
اگر ہمارے پاس ہیں 2 قیدی ایک ملک کے پاس ہیں، یعنی 2 قیدی ہیں اس ملک کے، تو اس ملک کے پاس بھی 2 قیدی ہیں تو تبادلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس میں یعنی فدیے کی صورت بھی ہے اور منم کی صورت بھی ہے، اس میں کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے۔ اس سے یہ ہے کہ دونوں ممالک کے باصلاحیت افراد ضائع نہیں ہوتے، وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو حل کیا ہے، اور اسلام پہ باندی کے حوالے سے، اصل باندی کے حوالے سے جنسی نقطہ نظر سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جنسی نقطہ نظر سے غلام اور باندی کا نکاح کریں، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ غلام اور باندی، اب تو چونکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا، اسلام نے اس وقت پھر کوشش کی کہ انہیں مکاتبت دیں اور انہیں آزادی کی جانب لے کے جائیں، غلام اور باندی کا نکاح کریں آپس میں، تاکہ وہ ذمہ داری نبھانے کے قابل ہو سکیں۔ اور ایک اگلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جہاں تک تعلق ہے نکاح کا، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ دونوں چیزیں دراصل نکاح کی صورت بنتی ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ دیکھیے خدا کا حکم ہے، آپ 3 بار کہتے ہیں قبول ہے تو آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو باندی کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ فرد یہ کر رہا ہے، بلکہ فرد پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے باندی کی کہ بھی آپ نے اس کو سٹیٹس دینا ہے، اس کے وقار کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ سٹیٹس اسے ملتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے انسان کا، تو اب وہ یکدم اسے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا اوپر، یکدم اٹھائیں گے تو گھر ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس لیے باندی کی غلطی کی سزا بھی عادی رکھی ہے، یعنی جو باندی ہے اگر وہ غلطی کرتی ہے، آزاد کے مقابلے میں آزاد کی پوری سزا ہے، مگر باندی کی سزا قرآن کہتا ہے، آپ 5ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں، باندی کی سزا کو نصف رکھا ہے قرآن مجید نے، آدھا رکھا ہے، کیونکہ وہ اس تربیت کے ساتھ نہیں چل سکی۔ اب جب اس تربیت کے ساتھ نہیں چل سکی، معاشرے میں وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ ماحول باندی کو نہیں مل سکتا، غلام کو نہیں مل سکتا، تو دونوں کی سزا کو نصف رکھا، یعنی نصف ما علی المحصنات من العذاب، کہ جو آپ معاشرہ یعنی حدود ہیں یا تعزیر ہے، تعزیری اعتبار سے اگر مثال کے طور پہ کسی آزاد عورت کو سزا دی جاتی تھی 6 ماہ کی، تو جو باندی اس کو 3 ماہ کی، یعنی اس سے یہ ہے کہ باندی جو ہے وہ اگر اخلاقی اعتبار سے یا ماحول کے اعتبار سے اس بلند سٹیٹس پہ نہ جا سکی، تو اسلام نے اس کی سزا کو بھی آدھا کر دیا تاکہ وہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے اور کہیں اس سے ناانصافی نہ ہو جائے۔ یعنی اسلام نے بہت سی چیزوں کو اس طرح ڈیولپ کیا جس طرح کی کرنا چاہیے تھا۔ اگر دیکھیے آج بھی ہم کالے اور گورے کے فرق کے ساتھ، اسلام نے کالے اور گورے کا فرق ختم کر دیا تھا، مگر آج بڑے سیولائزڈ ممالک میں بھی کالے اور گورے کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، جبکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کالے اور گورے میں، ہاشمی اور غیر ہاشمی میں، قریشی اور غیر قریشی میں کوئی فرق نہیں ہے، عجمی اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس میں یہ فرق اٹھ گیا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کا رنگ گورا، چہرہ سرخ، طاقتور، سردار بھی، قبیلے سے تعلق بھی، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی عزت اپنے بڑے بھائی کی طرح کرتے تھے، اپنے سامنے انہیں بڑا سمجھتے تھے اور سردار سمجھتے تھے، ان کے لیے مسند کو خالی کرتے تھے، ان کے لیے جگہ کو خالی کرتے تھے۔ یعنی معاشرے میں غلام کا سٹیٹس اس کی عزت، اس کی قابلیت کے مطابق تھا، یعنی وہ معاشرہ ایسا قائم کیا جس نے صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پہ انسان کو سٹیٹس دیا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے اس حوالے سے آپ اگر پڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید بڑی وضاحت سے اسے بیان کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اختصار سے یہ بیان کیا تو قرآن مجید نے کہا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی راہ اختیار کرتے ہیں تو وہ حد سے بڑھ جانے والی چیز ہے۔ تو قرآن مجید کی اگلی آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ اسے ہم کل بیان کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ،
کہ وہ لوگ یعنی جنہوں نے فلاح پا لی ہے مومنوں نے، وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، آپ کے پاس آپ کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی پرومس کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں. اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل جو ہے کل بیان کروں گا، لیکن اگلی آیت پاک کا 2 کا آپ ترجمہ سن لیجئے. وہی لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہیں. یعنی ایسے لوگ جو ان عادتوں کو اپناتے ہیں، ان عادتوں کو اپنانے والے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ان خوبیوں کو اپنائیں گے، ان خوبیوں کو اپنانے والے لوگ جو اپنی ذات کی تربیت کرتے ہیں، اپنے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. انشاءاللہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اسے کل بیان کریں گے. اللہ پاک آپ کی سماعتوں کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین.